اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ مسلسل اور تسلسل سے ہونے والے یہ ذکر اور میلے صرف اللہ والوں کا ہی خاصہ ہوتے ہیں۔ حق کی نشانی یہ ہے کہ ان کے یہاں جو روایت شروع ہوتی ہے، جو عمل شروع ہوتا ہے، وہ تا قیامت جاری رہتا ہے۔ ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ بابا ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے ایک ایک کر کے ایونٹ کو بڑھاتے چلے گئے، اور جب بہت ضرورت تھی تجدید کرنے کی تو مجدد کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایسے حالات میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ جہاں برائی بڑھ چڑھ کے کھڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے وہ اللہ کا ذکر بھی اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے نئے سال کے جشن میں بے حیائی کو پروان چڑھایا تو یہ وقت کے مجدد نے سربریوں کو اللہ کے سامنے سربست سجود کرا دیا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور ہر حال میں اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ بے شک سال ختم ہونے اور سال شروع ہونے میں اللہ کی تعریف کا یہ سلسلہ بابا جانی سرکار نے شروع کیا، اور ایسی خوبصورت چیز کو اب آپ دیکھیے کہ بے شمار لوگ اب اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ تجدید جو ہے ایمان کی، اسلام کی، یہ سچے ہادی اور برحق کے ذریعے اب وقت کی ضرورت ہے، جس کو بابا جانی سرکار لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ عمل کروا رہے ہیں۔ ان میلوں کے بارے میں ہم کیا کیا ذکر کریں کہ ہر بندہ اپنے ذوق اور شوق کی چیز کا میلہ مناتا ہے۔ جب راندہ درگاہ لوگوں نے اس دنیا میں شغل اور میلے لگائے تو عین اس وقت اللہ والوں نے اپنے رب کی محبت کے چرچے بلند کر دیے۔ اور دیکھیے ہمارے یہاں عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ 365 دن ہی جاری رہتا ہے۔ ہمیں کتنا مشکور ہونا چاہیے اپنے ہادی اور برحق کا کہ جن کو ہمہ وقت ہر لمحے صرف ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے کہ میں اپنے سچے سربریوں کو اللہ کے سامنے جھکا کے خود بھی سرخرو ہو جاؤں اور ان کو بھی سرخرو کروا دوں۔ ان کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کی دوستی کا کوئی حد ہے؟ آپ سے محبت کی کوئی انتہا ہے؟ آپ کی چمچا گیری کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اللہ والا عالم اسلام میں صرف ایک اللہ والا اللہ اور محمد کی مہر والا وہ ہم جیسے بدبخت حیوانوں کی چمچا گیری کر رہا ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لے، مجھے شرم آتی ہے، میں ڈوب جاتا ہوں، میں بات نہیں کر سکتا یہاں کہ کس قدر گندے اور گناہگار لوگ تھے ہم، کس قدر راندہ درگاہ لوگ تھے ہم، کتنے مردود لوگ تھے ہم۔ ہماری تمام تر بے حیائیوں، برائیوں، بدبختیوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک سینے سے لگا لیا۔ نہ صرف ایک کو لگا لیا، ایک عالم کو لگا لیا۔ ہر بندہ خود اپنا جھانک لے اپنے اندر
اور پھر ایویلویشن کرے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ، کس کے متعلق لب کشائی کرتا ہے وہ. ڈر جو اس سے پہلے کہ زمین میں دس جو کہ اللہ کے غضب کو آپ آواز دیے ہوئے ہیں. اللہ والوں کی لمٹس کو چیک نہ کرو، ان کی لمٹس بہت بڑی ہیں. یہ نہ تھکتے ہیں نہ ہارتے ہیں، یہ جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ جیت کے آئے ہیں، یہ ازل سے ابد تک جیتے ہوئے ہیں. یہ نبی کے لال ہیں. اوے بدبختوں، کس کو چیلنج کرتے ہو؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اپنی اوقات چیک کر لو اچھی طرح. ہے کوئی سامنے کھڑا ہو کے کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا؟ کر کے دکھائے دعویٰ، الٹا گرے گا. مسجد میں کھڑے ہو کے کرے کوئی بات، اپنی بڑائی کی بات، بابا جانی سرکار کے پاس آنے سے پہلے کلمے کی بات، نوافل کی بات، قرآن کی بات، رمضان کی بات، لیلۃ القدر کی بات کوئی کرے. یہ دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ ہم ان کے کیسے شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. ہم بدبختوں کو سینے سے لگایا. ہمیں تو اپنے منہ نوچ لینے چاہیے. گھٹیا ترین حیوان کو ایک اللہ والا، اللہ اور نبی کی نشانیوں والا، وہ اپنے ہاتھ سے نوالے دیتا ہے. فون کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بات کرتے ہوئے بڑی محبت سے بات کرتا ہے. ارے ہم مر کیوں نہ جائیں؟ ہمیں مر ہی جانا چاہیے. ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس بدبختی کے ساتھ کہ ایسی ہستی کی موجودگی میں بھی اگر ہم ٹیڑے رہ گئے ہیں تو طوف ہم پہ لعنت ہے. یہ ہے وہ محفل جو بابا جی سرکار نے میلہ کروایا. رزلٹ تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا اندر اور باہر ایک جیسا ہو جاتا. دنیا میں دیکھ دیکھ کے بھاگ بھاگ کے آتی کہ یہ کس کے مرید ہیں، جبکہ ہم بزید ہیں کہ ہم لعنت اکٹھی کر کے رہیں گے. اور کون سے طریقے سے آپ کو سمجھائے، اور کون آپ کو سمجھائے، اور کون سے الفاظ آپ کے لیے لے کے آئے. قرآن پیش کیا جاتا ہے یہاں. قرآن کے علاوہ کوئی بات آپ نے سنی کبھی؟ تو قرآن کو بھی نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی ہے اس سے بڑی بے حیائی؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے لیے یہ سارے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں جوتیاں ماروں اپنے سر میں، منہ نہ اچلوں میں اپنا، کہ ہماری موجودگی میں بھی اللہ والے کو یہ تکلیف. اس دن ہمیں سب کو مر جانا چاہیے تھا کہ ایک اللہ والے کی ایسی تڑپ کہ اس کی لمٹ آپ چیک کریں کہ اس دن ان کی انتہا کہاں تک پہنچ گئی تھی. کہ ایسے الفاظ جو ہمیشہ محبت کے پھول بکھیرتے ہیں، ان کے منہ سے ایسے الفاظ، کتنی انتہا ہے. ڈرو اللہ کے جلال سے، ڈرو آقا دو جہاں سے جن کے یہ لال ہیں کہ وہاں سے کہیں رد نہ ہو جائے. اور پھر ان کی محبت چیک کیجئے.
کہ پھر ہمیں کام پہ لگا دیا، پھر ہمیں ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، سمجھایا بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کتنے پیار سے، اور کیسی اللہ کی شان بیان کر کے، اور پھر دیکھیں ہمیں جگانے کے لیے ہمیں ہنسایا بھی، مزاح بھی کیا۔ اندر سے کتنے دکھی ہیں اس دن کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ والے کا دل چیر کے رکھ دیا ہم نے۔ کیا ازالہ ہوگا اس کا؟ کس طرح ازالہ ہوگا اس کا؟ کہ پھر ہمیں توبہ کا موقع دیا، وہ جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھر سجدے کروا دیے، پھر کرواتے ہیں، پھر بچانا چاہتے ہیں۔ اور کون سا طریقہ لے کے آئے؟ ہم بچانے والے کے در پہ ہی ہیں، کیوں ہم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں بچانے کے لیے پورا زور لگائے بیٹھے ہیں؟ قرآن سے بڑھ کے اور آپ کو کیا چیز پیش کی جائے؟ آپ کو بہترین کھانوں سے تواضع کرتے ہیں، آپ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، آپ کو ہار پہناتے ہیں، آپ کے چونچلے اٹھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو چونچلے اٹھاتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے صرف اپنے اللہ کے لیے، نبی کے لیے۔ کبھی ان کی شخصیت پہ اور ان کے اسوہ حسنہ پہ غور تو کریں۔ کیا آقا دو جہاں کا یہی طریقہ نہیں تھا؟ 100% ایسے ہی تھا، یہی طریقہ تھا وہاں پر۔ تو بچ جاتے تھے کہ کوئی ایک کافر بھی نہ رہ جائے، اور ان کی محبت دیکھیں کہ کوئی آیا ہوا واپس نہ لوٹ جائے۔ کہ ہمیں ایسی قدردانی ہے؟ ہم دلوں کو تالے لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ مسلسل ذکر سے ہمارے دلوں کو کفل سے توڑنا چاہ رہے ہیں، کفل ہٹا رہے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کون سے تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھائی سرکارہ معاف کر دیجئے، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے راندہ درگاہ ہیں، آپ کے در سے رد ہو گئے تو ہم مارے جائیں گے بابا جنی سرکار۔ اللہ کے رحمت ہمارا آسرا اور کوئی نہیں ہے، آپ ہیں نبی کے لال، ہمیں اللہ کی پہچان آپ نے کرائی ہے، ہمیں قرآن کا پتہ نہیں تھا، قرآن آپ نے بتایا، ہمیں قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھایا، ہمارے ماں باپ کو آپ نے کلمہ پڑھایا، ہمارے بچوں کو آپ نے راہ راست دکھائی۔ آپ کا دستے شفقت اٹھ گیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے، سب سے سچا راستہ آپ ہیں۔ یہ صراط مستقیم آپ کا روندہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بے چوخم کھاتے رستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے، آپ بھی ہمیں پار لگا سکتے ہیں، آپ ہمیں قرآن کے ذریعے سے بچاتے ہیں۔ ہم نے ایسے رمضان کبھی نہیں گزارے تھے، اگر آپ نے ہمیں قبول نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے، ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ کی سفارش سب سے زیادہ قبول ہے۔ ہم کیا مالک کو جواب دیں گے اس دن کھڑے ہو کے؟ ہمیں کھڑا کر کے اگر پوچھ لیا گیا کہ تمہارے سامنے نبی کا لال بھیجا تھا۔ بالکل 100% باتیں ہیں یہ۔ ایک سچا سرور ہی ہو سکتا ہے، بول سکتا ہے، کیسے سمجھ ہی نہیں رہ گئی کسی کو، عقل موت ہی ختم ہو گئی۔ ہم کیا جواب دیں گے اس دن؟ ہم تو ایک قدم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہمیں
बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। अल्लाह की तरफ से मेरी नुमाइंदगी है ये, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा है बात। प्यारे नबी ना उस दिन मुंह नोचेंगे ये तेरे चाहने और कदर कम क्यों की। हम मारे जाएंगे बाबा जानी सरकार, हमारे पास कोई चारा नहीं है। जैसे अल्लाह समझ दे देता है ना, फिर कैफियत होती है। ये बेड़ा पार है, इसको बेड़ा पार कहते हैं। यही मैंने कुरान सुनाया आज। थोड़ी कोशिश नहीं, बहुत बड़ी कोशिश की गई है। आपको आका है तो जहां लाल कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। और हम हैवान, हम आपकी क्या कदर करेंगे। सीखना चाहिए, सबको समझना चाहिए। मैंने यही कहा था कि सब मिलकर जब हम ये करेंगे ना, फिर फायदा है। कोई किधर को जा रहा है, कोई कहीं को जा रहा है, तो ये तो कोई फायदा नहीं है। आपके कदमों में ही सारी बचत है। आप हमें बचाइए। हम यहाँ कोई तकरीरें नहीं कर सकते, हम माफिया मांग सकते हैं। आप हमें कबूल कर लीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए, वरना हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले भी रांधा दरगाह थे, अब आपने सीधी राह दिखा दी है। अब हम भटक गए तो हमारा कोई फुर्साने हाल नहीं होगा। हम सीधा रास्ता जानने के बाद भी भटक जाते हैं। आप हम सब सरवरियों को बचा लीजिए। आपकी मोहब्बत, आपका ज़र्फ, आपकी हद बहुत बड़ी है। हम जलील कमीने गुनाहगार हैं, हमें आप माफ फरमा दीजिए, हम पे रहम कीजिए। अल्लाह अकबर। नबी के लाल, हम पे अब रहम कीजिए। आप दस्ते शफकत नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम आपके एहसान कैसे उतारेंगे। क्या क्या नहीं आपने किया हमारे लिए, जो कोई माँ बाप न कर सका, जो कोई बहन भाई रिश्तेदार न कर सका, सबसे बढ़ के आपने किया। आपका साथ हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। बेशक, अल्लाह अकबर, कोई शक नहीं। इंशाअल्लाह हम इतने बेफिक्र हैं इस दुनिया में कि हमें पता है हमारे बाबा जानी सरकार हमारे पास है। आपकी मौजूदगी में हमें कोई गम नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हमें माफ फरमा दीजिए। इस खानदान का खासा है कि ये जैसे शुमाइला मोहसिन ने पहचाना अपने आप को, और फिर वो बढ़ते 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 बड़ी बुलंदी पे जाके उसने जान दी अपने रब को। वो चीज़ें मैं अब देखते हैं इनके वालिद में भी देखी। कुछ लोग नहीं समझने वाले होते हैं, और जिनको समझ आती है